وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 109 میں کہ جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، پھر پوچھے گا کہ کیا جواب ملا تھا تمہیں، وہ کہیں گے نہیں کچھ علم ہمیں، یقیناً تو ہی جاننے والا ہے غائب کی باتوں کو۔ دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کو بھی کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے ان سے، لیکن وہ ڈر کے مارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت کی خاطر وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمیں نہیں پتا، آپ تو غائب جانتے ہیں نا۔ اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کر میرا انعام تجھ پر اور تیری والدہ پر، جب مدد کی میں نے تیری روح القدس سے، بات کرتا تھا تو لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں، اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب بناتا تھا تو غارق سے صورت پرندے کی میرے حکم سے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سارے انعامات یاد کروا رہے ہیں۔ تو پھونک مار دیتا تھا اس میں تو وہ بن جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے، اور اچھا کر دیتا تھا تو پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب نکال کھڑا کرتا تھا تو مردوں کو میرے حکم سے۔ اب دیکھیے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے حکم سے تو یہ سارا کچھ کر رہا تھا، اور جب روک دیا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، جب آیا تو ان کے پاس کھلی نشانیاں کے ساتھ، تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے کہ نہیں ہے یہ مگر جادوگر کھلا۔ اور آیت نمبر 111، اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے حواری جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ بھی میں نے ہی القاء کیا تھا، ورنہ وہ خود ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے اور شاہد رہے اس پر کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا ایسا کر سکتا ہے تیرا رب کہ نازل کرے ہم پر کھانے کا خوان آسمان سے؟ کہا اس نے کہ ڈر اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں ہم اس میں سے اور اطمینان پائے ہمارے دل، اور ہم جان لے کہ یقیناً تو نے سچ کہا ہے ہم سے، اور ہو جائے ہم اس پر گواہی دینے والے۔ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ ہمارے رب نازل فرما ہم پر کھانے کا خوان آسمان سے کہ قرار پائے ہمارے لیے عید، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور ہو نشانی تیری طرف سے، اور رزق دے ہمیں اور تو ہے سب سے بہتر رزق دینے والا۔ اب دیکھیے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے یہ فرمائش کی کہ دیکھو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ آسمان سے ہمارے لیے رزق آئے۔ یہی دعا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کے لوگوں نے کہا تھا کہ آسمان سے من و سلوہ جب اترا تھا، اور اس لیے کہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا اللہ نے کہ میں ضرور نازل کروں گا وہ تم پر، بس جو کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً میں عذاب دوں گا اسے، ایسا عذاب کہ نہ دوں گا اس سے ایسا عذاب کسی اہل عالم کو۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہتے تھے نا لوگ کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، آپ معجزہ دکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آخر ان کو کوئی معجزہ آپ دکھا دیں، یہ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہی جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب معجزہ آ جائے گا، کیونکہ غائب ہے نا، غائب کا پردہ جب اٹھ جائے گا تو اس کے بعد تو پھر اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانیں گے، اور پچھلی قوموں نے یہ کیا اور اس کے بعد نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سب کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ کو دو معبود اللہ کے سوا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اپنی امت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، کہے گا وہ کہ پاک ہے تو، نہیں تھا یہ زیب مجھے کہ میں کہتا وہ جس کا نہیں مجھے کچھ حق، اگر میں نے کہا ہوتا ایسا تو یقیناً تجھ کو معلوم ہوتا اس کے بارے میں، اے اللہ تو جانتا ہے اسے بھی جو میرے جی میں ہے، اور نہیں جانتا میں اسے جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو جاننے والا ہے غائب کا۔ نہیں کہا میں نے ان سے وجز اس کے کہ مجھے حکم دیا تو نے جس کا کہ عبادت کرو اللہ کی، اور جو رب ہے میرا اور جو رب ہے تمہارا، اور تھا میں ان پر نگران جب تک رہا میں ان میں، پھر جب اٹھا لیا تو نے مجھے ان میں سے تو نگران ہوا تو ان پر، اور تو ہر چیز پر نگران ہے۔ اگر تو عذاب دے انہیں تو یقیناً یہ تیرے بندے ہیں اللہ، اور اگر تو معاف کر دے انہیں تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، دیکھیں ابھی قیامت نہیں آئی ہے، ابھی یہ واقعہ نہیں ہوا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि क़यामत के दिन उस दिन हजरत ईसा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब खड़े होंगे तो वो क्या जवाब देंगे। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पहले से बता रहे हैं कि ये वाकया उधर होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबियों से उनकी उम्मत के बारे में सवाल करेंगे कि क्या तुम उनको ये बता के आए थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है ना, हमारे बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल पूछेंगे। और इसीलिए बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बिदअत से बचाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गलत काम से बचाए, ताकि हम फख्र से ये कह सके कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और आयत नंबर 118 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरमाएगा अल्लाह ये दिन है कि नफा देगी सच्चों को उनकी सच्चाई, उनके लिए बागात हैं, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे वो इसमें हमेशा। राजी हुआ अल्लाह उनसे और राजी हुए वो अल्लाह से, यही कामयाबी है। अल्लाह करे कि हम भी ऐसे लोगों में शामिल हों कि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे भी राजी हो जाए और हम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से राजी हों, और यही बड़ी कामयाबी है। अब इस सूरह की आखिरी आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए इंसान तुझे क्या हो गया है। अगर ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी पहाड़ पर भी नाजिल करते तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। इंसान तुझे ही नहीं समझ आती है इसकी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 120 में फरमाते हैं अल्लाह ही की बादशाही है आसमान और जमीन की और जो कुछ इन दोनों में है, और वो हर चीज पर कादिर है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर वही दुआ मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जैसे हमारी ये सूरह खत्म हुई है इसमें जितने भी अहकामात अभी तक हमने पढ़े हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। Yeah.